أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلاس میں آج رونق لگی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. چلیں انشاءاللہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. آپ سب لوگوں کو بہت بہت اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب سارے پھول آ رہے ہیں. الحمدللہ جزاک اللہ. اپنی اخلاصی نیت کے ساتھ اللہم جل ملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین. تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹاپک کور کیے ہیں وہ سب طہارت کے موضوع کے اوپر تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ طہارت کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اسلام میں، کیونکہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اسلام کا اول ترین فریضہ
نماز اسی طہارت سے وابستہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے۔ اسلام کی دیگر بہت سی عبادتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، چنانچہ بندہ مسلم کی نماز اس کے جسم، جگہ اور کپڑے کی پاکیزگی کے بغیر درست نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر محدثین اور فقہ کرام نے جب اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے طہارت کے مسائل کو ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بھی بننا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک و صاف کر دیں اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو الحمدللہ آپ لوگ کتاب الوضو سے گزرے، کتاب الغسل سے گزرے، اور اب کتاب الحیض کی باری ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طرح سے محدثین اور فقہ نے بھی اپنی کتابوں میں اسی کانٹیکس کو برقرار رکھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ اکثر اپنی موت کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی لیتا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور وضو کرنے میں جلدی کرتا، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بغیر طہارت کے ان ساعتوں میں اسے موت ہی نہ آ جائے۔ تو سبحان اللہ، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ اس چیز کی پاکی کا انتہائی اہمیت رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری موت ہی آ جائے تو اس سے پہلے کہ ہم پاک و صاف ہو جائیں۔ تو مومن جب پیدا ہوتا ہے تو بھی پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو پھر اس کو پھر نہلایا جاتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، مومن ہر لحاظ سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے پاک و صاف ہو جائیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے۔ تو آ جائیے اپنے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کتاب الحیض، اور حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی، نفاس کی حالت میں عورتوں کے لیے کیا احکامات ہیں آج ہم پڑھیں گے۔ حائضہ عورت کو اپنے شوہر کے سر کو دھونا، اس میں کنگھا کرنا، اور مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا، اور اس شخص سے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا، اور حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا، اور پھر حائضہ عورت روزے چھوڑ دے، اور حائضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی ارکان پورے کرے۔ اور استحاضہ کے بیان میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم حدیث کے ساتھ پڑھیں گے۔ استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنی کتاب کھولیے، نوٹس کھولیے، انشاءاللہ اپنے پوائنٹس لیجیے ریویو کے، انشاءاللہ آخر میں ریویو کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آ جائیے۔ حدیث نمبر 294 سے کتاب الحیض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی گندگی کی ایک حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں۔ الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے،
اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا۔ باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر، یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ کان اول ما ارسل الحیض، کہ پہل جو بھیجا گیا حیض، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر۔ وقال ابو عبداللہ، وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے، اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے، اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے۔ اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم یقول سمعت عائشہ تقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں، خرجنا، ہم نکلے، لا نرا الا الحج، نہ دکھائے گئے ہم مگر حج، یعنی ہم نے نیت کی صرف حج کی، یعنی ہمارے سامنے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا سوائے حج کے، یعنی ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ فلما كنا بصرفہ، جب ہم صرف کے مقام پر تھے، حست تو مجھے حیض آ گیا، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی۔ فقال ما لکی، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھ کو، انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال، فرمایا، ان ھذا امر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، کتبہ اللہ، جس کو اللہ نے لکھ دیا، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر۔ فقدی، تو کرتی رہو، ما یقضی الحاج، جو کرتا ہے حاجی، یعنی سب کام وہ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، یعنی حیض کی حالت میں حج کے باقی تمام ارکان پورے کر لو سوائے طواف کے۔ قالت، اور کہنے لگی، وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن نسائہ، اپنی بیویوں کی طرف سے، بالبقری، گائے کی، یعنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ، باب دھونا حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر اور اس کی کنگھی کرنا، یعنی اس کی اجازت ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تقربوہن، اس سے اصل میں مراد کیا ہے کہ کیا کسی بھی کام کے لیے عورت جو ہے اپنے شوہر کے پاس یا مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تو اس کا یہ ازالہ ہے یا اس کی وضاحت ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، کنت ارجل، میں کنگھی کیا کرتی تھی، رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، وانا حائض، اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی ہشام بن عروہ عن عروہ انہ سئل، کہ عروہ سے پوچھا گیا، اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا، کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی، خدمت کر سکتی ہے، الحائض، حائضہ عورت، او یا تدنو منی، قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ، کوئی عورت، وہی جنوبن، حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو۔ فقال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں، کل ذالک، یہ تمام چیزیں، علیہ، مجھ پر، ہین، بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی، اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ کل ذالک علیہ ہین، یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو۔
اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کی، دلیل لاتے ہیں. اخبرتنی عائشہ، مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی، انہا کانت، کہ وہ تھیں، ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض، حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حین اذن، اس وقت، مجاور فی المسجد، اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں. مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے یعنی قریب ہمسایا، یعنی مسجد میں ہوتے تھے. یدنی لہا رأسہ، قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی. وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، اور وہ اپنے حجرے میں رہتی. فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِض، اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے. اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے. تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے. باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ، باب مرد کا قرآن پڑھنا، فی میں حجر گود میں، امرأتی اپنی بیوی کے، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو. یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس. کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف، قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے. فتمسکہ، تو وہ اٹھا کے لاتی تھی، بعلاقتہ، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا. یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے. اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا ان منصور ابن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری، میری گود میں، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی. ثم یقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. باب من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس کو بھی حیض کہا. نفاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا آنا ہے، لیکن انفستی کا لفظ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا حضرت عائشہ کے لیے، اس کا روٹ بھی نون فے سین ہے، جس روٹ سے نفاس بنتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نفاس اس خون کو کہا گیا جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض اس کو جو عادت کے مطابق. حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام ان یحیی ابن ابی کثیر ان ابی سلمۃ ان زینب ابنۃ ام سلمہ حدثته ان ام سلمۃ حدثتها قالت بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعۃ. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، فی خمیصۃ، کمبل میں، اذ حست، تو مجھے حیض آ گیا، فانسللت، تو میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی، تو میں نے لے لیے یا پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے. قالت، آپ نے پوچھا، انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں. فدعانی، تو آپ نے پھر مجھے بلا لیا، فاضطجعت معه، تو میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلتی، اس کمبل میں یا لوئی میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. باب مباشرت الحائض، مباشرت کا لفظ جو ہے یہ بشرہ اسی سے ہے، جسم اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ کرنا. یعنی حائض کا جسم اگر دوسرے شخص کے ساتھ ٹچ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، میں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا۔ کلانا جنب، ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یأمرنی، اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر، تو میں اپنا ازار باندھ لیتی۔ ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرونی، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ وکانا یخرج رأسہ، اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ، میری طرف، وہو معتکف، حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ فاغسلہ، تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ان یباشرها، کہ اسے مباشرت کریں، امرها، حکم دیتے اس کو، ان تتزر فی فور حیضتها، کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں۔ فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو۔ ثم یباشرها، پھر آپ اس سے مباشرت کرتے۔ قالت، کہنے لگی، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ، اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے، اربہو، اپنی خواہش کا، اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو، اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے۔ تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا، آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے۔ اصل میں اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ تقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا۔ اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہیں ایک مرد ہیں اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں، اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد ان یباشرہ، جب چاہتے کہ مباشرت کریں، امرأۃ من نسائہ، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے، امرہا، تو حکم دیتے اس کو، فتزرت، تو وہ اپنا ازار پہن لیتی، وہی حائض، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ رواہ سفیان عن الشیبانی، اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے۔ باب ترک الحائض الصوم، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی حالت میں روزے کو چھوڑا جائے گا، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی حائضہ عورت۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم عن ایاز بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج، کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی اضحی، عید الاضحیٰ میں، او فطر، یا عید الفطر میں، الی المصلی، نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے،
فمر علی النساء، تو عورتوں کے پاس سے گزرے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں، تصدقنا، صدقہ کیا کرو. فإنی، کیونکہ میں، اریتکنا، مجھے تم دکھائی گئی ہو، اکثر اہل النار، دوزخ میں سب سے زیادہ یا اکثر، یعنی تمہاری اکثریت کو میں نے آگ میں دیکھا ہے. فقلنا، تو عورتیں کہنے لگیں، وبما یا رسول اللہ، اور کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ عورتیں کیوں ہوگی جہنم میں؟ قال، آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور زبان درازی بہت کرتی ہو. وتکفرن العشیر، اور تم شوہر کا احسان نہیں مانتی، ناشکری کرتی ہو. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، من ناقصات عقل، ناقص عقل، و دین، اور ناقص دین، اذهب، جو لے جائے، للب الرجل، عقل ایک مرد کی، الحازم، بڑے ہی عقل والے، من احداکن، تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر. یعنی میں نے ناقص عقل و دین، عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والیاں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. قلنا، انہوں نے کہا، وما نقصان دیننا، کہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے، وعقلنا، اور ہماری عقل کا، یا رسول اللہ. قال، آپ نے فرمایا، الیس شہادت المرأة، کیا نہیں ہے گواہی عورت کی، مثل نصف شہادت الرجل، مثل مانند نصف، آدھی، شہادتی، گواہی، الرجل، مرد کی. قلنا، کہنے لگی، بلا، کیوں نہیں. قال فذلک من نقصان عقلها، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان ہے اس کی عقل کا. الیس اذا، کیا نہیں ہے، اذا حاضت، جب حیض آ جائے، لم تصلی، نہیں وہ نماز پڑھتی، ولم تصم، اور نہیں روزہ رکھتی. قلنا بلا، تو کہنے لگی ہاں. قال فذلک من نقصان دینها، فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے. اس حدیث کو عموماً عورتوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر عورتیں بھی جو کہ پہلے ہی جذباتی ہوتی ہیں مزید جذبات میں آ جاتی ہیں، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات پورے ہی دین کا انکار کر بیٹھتی ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدگمانی رکھ بیٹھتی ہیں، جو پھر ایمان کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک بات چلی جاتی. بات یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. مثلا نقصان یا نقص، یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ناقصات اور دوسرا ہے نقصان. ناقصات کا روٹ جو ہے وہ نقص ہے. ہمارے ہاں نقص کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز یا ردی چیز کے معاملے میں بولا جاتا ہے، یا نقصان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک بہت ہی شدید معنوں میں بولا جاتا ہے. جبکہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے نقصان اور ایک ہے رجحان. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت، راجح ہونا، رجح ترجیح، اور نقصان ہوتا ہے کسی چیز کی کمی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا، کچھ چیزیں اس میں زیادہ رکھی اور کچھ چیزوں کی اس میں کمی رکھ دی. عورت کو بنایا، عورت کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کچھ کمی اس کے اندر رکھ دی. پھر ان دونوں کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کو کس لیے پیدا کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں. اگر ان دونوں کو برابر کی چوٹ بنا دیا جاتا، یعنی برابر کی قوت دے کے، یعنی جو قوت مرد کے اندر ہے، جس قسم کی جسمانی یا عقل کی، وہی عورت کو دے دی جاتی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوفناک چیز ہوتے، شدید ٹکراؤ ہوتا اور زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ جاتا. لہذا اس میں کیا کیا گیا، ایک کو ایک چیز میں بڑھا دیا گیا، دوسرے کو دوسری چیز میں. ایک نے ایک کی کمی پوری کی، دوسرے نے دوسرے کی کمی پوری کی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے. اب مرد میں عقل کی زیادتی رکھی گئی، عورت میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی. مرد کو جس طرح کے کام کرنا تھے، ان کاموں کے لیے عقل کی یا 2 اور 2 4 کی ضرورت تھی. جس قسم کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی کہ عورت کے لیے کما کے لائے، اور کمانے کا کام صرف کسی دفتر میں بیٹھ کے جاب کرنا نہیں ہے. قدیم زمانے سے لے کر دیکھیں اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں رزق کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں سے اکثریت ان طریقوں کی ہے جس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے. ابتدائی زمانے سے آپ دیکھیں کہ کھیتی باڑی کا شعبہ جو ہے، اس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ مردوں کی طرح جا کے کھیتوں میں ہل چلائے، یا وہ گندم کاٹے، یا وہ مویشیوں کو باندھے. کوئی ایسی ذمہ داری اسلام نے اس پہ نہیں ڈالی. لیکن اگر کسی وقت ضرورت کے وقت وہ مدد کرتی ہے تو اس کی طرف سے ایک احسان سمجھا. اسی طرح عمارتوں کی تعمیر میں
پتھر اٹھانے کی، روڑی اٹھانے کی مزدوری، عمارتیں بلند کرنے کی، بڑے بڑے سخت کام کرنے کی، یہ سب ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی. جہاد میں تلوار اٹھانے کی ذمہ داری یہ سب مردوں کو دی گئی. اس کام کے لیے انہیں شدید قسم کی قوت چاہیے تھی، جسمانی بھی اور عقلی بھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. اس کے مقابلے میں عورت جس کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ تخلیق کا کام کرے، بچوں کی پیدائش، یعنی اس کے بغیر کوئی عورت مکمل نہیں، اور اس میں عورت کی بڑی بڑائی ہے. اور تخلیق کا جب یہ کام عورت کرتی ہے اور اس میں جتنی بھی مشقت سے گزرتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے باعث اجر، اس کے درجات کو بڑھانے والا ہے. ماں کے درجے میں عورت کو 3 حصے زیادہ قدر و قیمت ملی، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے. ماں کو خوش کرو گے تو جنت میں آ سکو گے. حالانکہ کسی حدیث میں باپ کا ایسا کوئی مقام نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں عورت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بطریق احسن پوری کر رہی. ماں بن جانے کے بعد بچے کی تربیت کرنا، بچے کی پرورش کرنا، بچے کی شرارتوں پر، بچے کی حرکتوں پر محبت اور نرمی کا سلوک کرنا جو ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ جذبات تھے. عورت کے اندر ماں کی مامتا تھی، اور یہ جذبات عورت کا حسن ہے. جو عورت جذبات سے خالی ہو اس کے اندر کوئی حسن نہیں. لہذا اس کام کے لیے جذبات چاہیے تھے، اس میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی، اس میں نرمی رکھی گئی. ان جذبات کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب کا جلدی شکار ہوتی ہے، بعض اوقات وہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے، اس کی ناشکری کر بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی تخلیق کی خاطر ہی اس کے ساتھ حیض اور اس طرح کی چیزیں لگائی گئی کہ وہ ہر مہینے کچھ دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو 40 ڈیز کا وہ وقفہ رکھا گیا اس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. یعنی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے، لیکن یہ اس کی دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اس ذمہ داری کو کم کر دیا گیا. جب اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا تو ثواب اس کو نہیں ملے گا اب، لیکن اس کو اجر دوسری طرف سے مل جائے گا جو وہ تکلیف اٹھا رہی ہے. جیسے پیریڈز کی ایک حالت میں ہے، یا پریگننسی کی حالت میں ہے، یا بچے کی پیدائش کے بعد کی حالت میں ہے، یا دودھ پلانے کی حالت میں ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو ماں پلاتی ہے وہ ماں کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. اب یہ کام جو عورت کر رہی ہے یہ ہو نہیں سکتے اگر عورت کے اندر عقل کی زیادتی آ جائے، کیونکہ اگر وہ عقل پہ سوچنے لگے تو وہ اپنے بچے کی سب سے بڑھ کے دشمن ہو، جو اسے سب سے زیادہ ستاتا ہے، جس کے لیے وہ اتنا دکھ اٹھاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے اکثریت کے ساتھ ایسے کہ اکثر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا اور اکثر عورتوں کو اس طرح بنایا. لیکن کہیں کہیں ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں عورتوں کے اندر نسوانیت کی بجائے مردانگی غالب ہوتی، اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان عورتوں کے لیے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا اور ان کی زیادتیوں پر درگزر کرنا، وہ جذبات نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور وہ نسوانیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. ان کی گھریلو زندگی میں بہت سے جھگڑے ان کی نسوانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبات کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لہذا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اگر یہ 2 چیزیں رکھیں کہ عقل میں مرد کی نسبت اسے کمی دی گئی جبکہ جذبات میں اس کو رجحان دیا گیا مرد کی نسبت، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کم ہونے کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ کیا چیز دی ہے، کتنی قوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے عقل مند انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. اذهب لے جاتی ہیں للب الرجل، مرد کی عقل، لب عقل کو کہتے ہیں، الحازم بڑا محتاط، بڑے سمجھدار. یعنی ان 2 چیزوں کے باوجود جو بظاہر اس کی کمی نظر آتے ہیں، اس کے اندر کمی کی علامت ہیں، لیکن ایک اور قوت ہے اس کے اندر، جو قوت اب مرد کے مقابلے میں غالب ہے، جو مرد کو ہرا رہی ہے. یعنی لوگ نا کے ساتھ عقل اور دین تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھتے جس میں یہ قوت عورت کی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا رخ بدلوا لیتی ہیں. یعنی یہ کیا ہے، وہ کس قوت کا ذکر ہے؟ جذبات کی قوت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے عقل کے ساتھ اگر مرد پہ غالب نہیں آ سکتی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ لاجک میں آپ ہار جاتے ہیں لیکن رو کے جیت جاتے ہیں. آپ کی لاجک مرد کو ضد کا شکار کر دیتی، لیکن جب آپ آنسو بہا دیں گے، آپ کمزوری ظاہر کریں گے تو وہ آپ سے بھی بڑھ کے کمزور ہو جائے گا. تو اس قوت کا یہاں پر انڈر لائن ذکر کیا گیا
تو پھر اس پہ عورت پھر کہنے لگی کہ دین کا کیا نقصان ہے، دین میں کہاں کمی ہمارے واقع ہوتی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو کہ دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی. اب چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں عذر صرف حیض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے. مثلا اگر ایک انسان بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ایکسٹرا عبادت بھی کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی معذوری ہے، وہ بیمار ہے یا بڑھاپا ہے، تو اس کے اندر ہمت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خواہ معذور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر دے دیا جائے جتنا ایک واقعی کرنے والا شخص کر رہا ہے. لہذا معذوری صرف یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں کمی آتی ہے، معذوری دوسری بھی ہو سکتی ہے. کوئی بڑھاپا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو علماء کی قسمیں بتائی گئی پیچھے، کہ ایک وہ ہے جس کے اندر بھی پانی جذب ہو جاتا ہے اور جو سبزہ بھی اگاتا ہے اور وہ بہترین چیز ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پانی روکتا ہے لیکن اندر نہیں جذب ہوتا. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر علم کا دھنی ہے لیکن نمازوں کی اس طرح پرواہ نہیں کرتا کہ جس طرح وہ پہلے درجے کا انسان کرتا ہے، یعنی صرف فرض ادا کرتا ہے. سنت اور نفل کا اہتمام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن فرائض اور سنتیں اور نفل پڑھنے کا اپنا ایک اجر ہے. اب اگر ایک شخص کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ اس میں اجر پا رہا ہے، لیکن وہ جو چھوڑ رہا ہے وہاں پر اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اعتدال کی زندگی بہترین زندگی ہے کہ جس میں انسان اپنے فرائض جو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس دولت ہے تو وہ ایک طرف زیادہ خرچ کر رہا ہے اور دوسری سب چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، تو اس میں بہرحال فرق تو پڑ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور شخص جو ہے وہ اپنے ذات کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، والدین کے بھی کر رہا ہے، اولاد کے بھی کر رہا ہے، اوروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یعنی زندگی کے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہے بنسبت اس کے اس شخص کے کہ جس کے پاس کچھ نہیں یا وہ صرف ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور موقع پر آپ کو وہ روایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگ تو اجر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. تسبیحات ان کو سکھائیں. اب یہ تسبیحات مالدار لوگوں کو بھی پہنچ گئی. اب وہ پڑھنے لگے، پھر یہ دوبارہ آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو باقی کاموں کے ساتھ تسبیح بھی شروع ہو گئے ہیں، اب پھر ہم سے اجر میں آگے نکل گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ کسی کام کی انسان کو توفیق مل جانا اور اس کے ساتھ اور بہت سی نیکیوں کی توفیق مل جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر، حالانکہ بھلائی ہر ایک میں ہے. یہ نہیں کہ جس کی صحت کمزور ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، لیکن جس کی صحت اچھی ہے اور وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، زیادہ کوشش کر رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو اب یہ اس پر اللہ کا فضل ہے. اس کا حساب بھی زیادہ ہے اس نعمت کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ اجر میں بھی زیادہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس غرض کے لیے کہ انسان عبادت بہتر طور پر کر سکے، اچھے اچھے کام بہتر طور پر کر سکے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہے. ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور وہ کسی تھک گئے تھے، جا کے لیٹ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دوسروں کی بھی خدمت کی، لکڑیاں چن کے لائے، کھانا پکایا، ان کو بھی کھلایا. تو آپ نے جن لوگوں نے اس سفر میں خدمت کی تھی، آپ نے فرمایا آج وہ سارا اجر لوٹ گئے. مطلب ہے کہ جتنی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، جتنی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اس چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسرا شخص ہو سکتا ہے کوئی اور کوشش کر رہا ہو جو پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو، تو یہ کمی اور بیشی یہ تو ہوتی ہی رہے گی. اسی لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ فلاں جو ہے وہ تو ہم سے اجر میں بہت آگے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کی نیت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ایفرٹ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بظاہر ایک چیز کی بہت ایفرٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر کیا کیا کمی ہے. یہ سب چیزیں اور یہ سب حالات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہذا اس میں صرف عورت اور مرد کو کمپیئر نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور بہت سی اور احادیث سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ بطور مرد اور بطور عورت ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے ایک کو ہم افضل قرار دے دیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اصل تو عزت انسان کی اللہ کے نزدیک جب ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہے. اگر ایک عورت کے اندر تقویٰ ہے، ایک عورت خیر اور بھلائی کے کام کر رہی ہے، تو اس کا درجہ اور اس کا مقام بے شمار مردوں سے آگے ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گائیڈ کیا، وہ مردوں میں بھی بہت کم کو نصیب ہوا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کا خطبہ سنا ہے، عمر کا خطبہ سنا ہے، لیکن عائشہ کا خطبہ، اس خطبے میں عمر اور ابو بکر بھی مقابلہ نہیں کرتے. یعنی اتنا بہترین انداز تھا حضرت عائشہ کے بولنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام کے طور پر یہ چیز دی. لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی حضرت عائشہ کا مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے ہے. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان بھی فرق ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 راتیں جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت عمر اس کے لیے تمنا کیا کرتے تھے اور تڑپ رہے، ایک رات مجھے نصیب ہو جاتی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک رات عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی ہے، وہ اس مشکل ترین وقت میں جو ابو بکر نے ساتھ دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک حاسد کی نظر سے یا ایک منفی سوچ کے ساتھ صرف یہی دیکھتے رہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو فضیلت دے دی، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو پاس تو یہ ہے اور ہمیں تو کچھ نہیں دیا اس لیے ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، والسابقون السابقون، کہ دوڑ لگائیں جتنی بھی پاس ہے چیز، جو بھی صلاحیت ہے. صرف اس سوچنے میں وقت نہ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ہمیں یہ نقصان دیا. یہ نقصان اردو والا نقصان نہیں ہے، یہاں ریڈیوس ہونے کے معنوں میں ہے. اور پھر یہ کہ نصف شہادت الرجل، یہ جو آدھی گواہی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ہلکی سی بات یہاں یہ کہ وہ بھی عورت کی دیگر ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے یہ ذمہ داری کم کی گئی. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص کو کہا جائے تم اکیلے یہ ٹیبل اٹھاؤ اور ایک کو کہا جائے 2 مل کے اٹھاؤ، تو ایک کے پاس قوت اتنی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مشقت ہوگی. 2 مل کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 عورتیں مل کے گواہی دے دیں یا 2 عورتیں مل کے ایک کام کر لیں تو اس میں ایسی برائی کی بات نہیں ہے، ایک معاملے کو سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ عورت ان 2 چیزوں میں بظاہر کم نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی طاقتور ہے، بڑے بڑے مردوں پہ غالب ہے. لیکن امام بخاری اتنی بڑی حدیث لے آئے صرف ایک جملہ بتانے کے لیے کہ لم تصم، حالت حیض میں عورت روزے نہیں رکھے گی. باب تقضی الحائض مناسک کلھا الا الطواف بالبیت. تقضی پورے کرے گی الحائض و حائضہ عورت المناسک، مناسک حج کلھا سارے کے سارے، الا الطواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے طواف کے. وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان تقرأ الآیہ کہ عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی. یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیض کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں. ولم یرا ابن عباس، اور نہیں سمجھتے ابن عباس بالقراءۃ قراءت کرنا للجنب جنبی کے لیے بأسن اس میں کوئی حرج. یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا پیریڈز کے دنوں میں تو ابن عباس کی رائے کیا ہے اس میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت میں. وقالت ام عطیہ، اور ام عطیہ کہتی ہیں کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا ان نخرجا کہ ہم نکالے الحیدہ حیض والی عورتوں کو، فیکبرنا تو وہ تکبیر پڑھیں بتکبیرہم ان کی تکبیر جیسی، ویدعونا اور دعا کریں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں. کس کے لیے؟ نماز عید کے لیے، جو خواہ حالت حیض میں ہوں. حالانکہ عورت کو نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن کیوں لے کے جائیں؟ فَيُكَبِّرْنَا، کہ وہ بھی کچھ تکبیریں پڑھ لیں، کیونکہ نماز سے پہلے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ حالت حیض حالت جنابت ہے، اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی. گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے. بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں نا کہ پیریڈز میں کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا تسبیح کر سکتے ہیں؟ تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہو، وہ گھر نہ بیٹھی رہیں عید کے دن، وہ بھی نکلیں، تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں، اور کیا کریں؟ یکبرنا، تکبیر پڑھیں، بتکبیرہم، اپنی تکبیر کو، ویدعونا، اور دعا میں شریک ہوں، یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہوں. تو گویا عورت حالت حیض میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے، یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی، کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کی یا عبادت کی مجلس ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاص طور پر اس لیے کہ عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتی ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوتی. تو عورتیں، باقی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھلی جگہ ہے تو جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی نماز پڑھنے والوں کے پاس جا کے بیٹھ سکتی ہیں کہ جب وہ دعا مانگے تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. یعنی صرف نماز نہیں پڑھے گی، تکبیر بھی کہے گی اور دعا بھی کہے گی. تو صرف ایک چیز منع ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، اخبرنی ابو سفیان، کہ مجھے خبر دی ابو سفیان نے، ان ہرقل، کہ ہرقل نے دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب منگوائی، یعنی خط، کتاب یہاں بمانا خط ہے. فقرأہ، اس کو پڑھا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی، تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. فنسکت المناسک کلہا، نسکت تو مناسک پورے کیے، مناسک کلہا سارے کے سارے مناسک، تو انہوں نے مناسک حج سارے کے سارے ادا کیے، غیر الطواف بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے. ولا تصلی، اور نہ نماز پڑھی، یعنی حضرت عائشہ نے کیا نہ کیا؟ طواف نہ کیا اور نماز نہ پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو کام حالت حیض میں منع ہیں. وقال الحکم، لیکن باقی جیسے کنکریاں مارنا ہے، رمی کرنا، تو رمی کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی، تو اس کا مطلب ہے وہاں تکبیر بھی پڑھی ہوگی انہوں نے. اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہنا جو ہے یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، تلبیہ پڑھنا، تو وہ بھی اس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی ذکر وغیرہ سب کر سکتی ہے، حج کی حالت میں طواف اور نماز نہیں. وقال الحکم، اور حکم بن عتیبہ نے کہا، انی لأذبح وانا جنب، میں ذبح کر لیتا ہوں حالانکہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں. اور یہ ذبح کا کیا تعلق ہے اس سے کہ اس کے شروع میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس چیز کو، اس گوشت کو مت کھاؤ. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور وہ اللہ کا نام لیتے تھے جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نیند سے، تو کیا وہ نیند سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا، وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے. تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے، اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا؟ وہ ہرقل کی طرف لکھا جانے والا خط. اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ
حالت جنابت میں بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے. اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے, اور دوسرا یہ کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلاظت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا معنی یہ تھا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. لا نذکر الا الحج, کہ نہیں ہم ذکر کرتے تھے مگر حج کا. یعنی ہم سب حج کا ذکر, وہ کیا ہے حج کا ذکر, ایک تو تلبیہ ہے, اور یہاں پر نذکر کا معنی نہیں ہمیں کچھ یاد تھا مگر حج, یعنی نیت تھی. یہ مراد یہ نذکروں کے نیچے آپ نیت لکھ لیں, نہ ہم نیت کیے ہوئے تھے مگر حج کی, یعنی ہمارا مکہ جانے کا کوئی اور تجارت یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ تھا بلکہ صرف حج تھا. فلما جئنا صرفا, جب ہم صرف کے مقام پر آئے, تمستو, تو مجھے حیض آ گیا. اب یہ تیسرا لفظ ہے حیض, نفاس اور تمس. تمس کہتے ہیں حیض کی ابتدا. مجھے حیض شروع ہو گیا. فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وانا ابکی, اور میں رو رہی تھی. فقال, آپ نے پوچھا ما یبکی کی, کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ قلت, میں نے کہا لوددت, میری تمنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے, واللہ, اللہ کی قسم, انی لم احج العام, کہ میں نہ حج کرتی اس سال, کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ حج کے دوران پاک نہ رہ سکیں گی. قال لعلک نفستی, تو آپ سمجھ گئے, آپ نے فرمایا شاید کہ تجھے حیض شروع ہو گیا. قلت نعم, میں نے کہا ہاں. قال, آپ نے فرمایا فإن ذلک شیء, کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے, یعنی اس میں تمہارا کیا قصور ہے, یا اس پر رونے کی کیا بات ہے, یا اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتبہ اللہ علی بنات آدم, جسے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے, یعنی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے, وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں, ان کا اس میں کیا گناہ. فافعلی, تو کرو, ما یفعل الحاج, جو بھی حاجی کرتا ہے, غیرہ, سوائے اس کے, اللہ تطوفی بالبیت, کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا, حتی تطہری, یہاں تک کہ تم پاک ہو جو. یہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ پاک ہو کے تمہیں طواف کرنا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دو کام نہ کیے جائیں, ایک عرفہ میں حاضری, عرفات میں, اور دوسری طواف افاضہ. یعنی جب تک کہ یہ طواف نہ کیا جائے اس وقت تک حج نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تطہری, پاک ہو کر تم طواف کرنا, یعنی طواف کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت کے ساتھ بہت سی خواتین حج کرنے کو جاتی ہیں, اور میرے اپنے کانوں نے سنا کہ وہ پیریڈز کی حالت میں گئیں, اور ابتدا میں وہ چند دن جو تھے وہ اسی حال میں گزرے, پھر منا عرفات کر کے وہیں سے ان کو جو معلم ہوتے ہیں وہ ان کو لے گئے مدینہ, اور پھر جب واپس آئیں تو انہیں کسی نے بتایا نہیں, اور انہوں نے وہاں حج کی نیت کا طواف ہی نہیں کیا ہوا تھا, تو حج ہی نہیں ہوا. یعنی دو کام یہ فرض ہیں, باقی چیزیں واجب سنت کا درجہ رکھتی ہیں, لیکن اگر کوئی ان دو کاموں میں سے ایک چھوڑ دے, عرفات کے دن حاضر نہ ہو اور طواف افاضہ نہ کرے, تو حج ہی نہیں. یہ دونوں لازم ہیں. اب طواف افاضہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ ذوالحج کے اخیر تک کیا جا سکتا ہے. افضل تو یہ ہے کہ 10ویں کو کر لیا جائے واپس آ کے, لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جب تک پاک نہیں ہوتا, یا جب تک اس کا عذر یا بیماری مثلا ختم نہیں ہوتی, تو وہ طواف ڈیلے کر سکتا ہے. لیکن کب تک ڈیلے کر سکتے؟ ذوالحج کے آخر تک. اگر ذوالحج ختم ہو گیا تو طواف مس ہو گیا اور حج کا فائدہ نہ ہوا. اس لیے ایسی تمام باتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے. ہاں بعد میں کیا جائے, وہ سارے دن گزر جائیں حج کے پھر کیا جائے, لیکن اس کا کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ طریقہ بتا رہے. باب الاستحاضہ, استحاضہ کا بیان. ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے. استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت, حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں, قالت فاطمہ بنت ابی حبیش, کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی لا اطہر, میں پاک نہیں ہوتی, میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی. افا ادع الصلاۃ, تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں, کیا نماز چھوڑے رکھوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما ذالکی, بے شک یہ چیز, ارقن, ایک رگ ہے, ولیس بالحیضتی, یہ حیض نہیں ہے, یعنی یہ ایک رگ ہے جو پھٹتی ہے جس سے خون نکلتا ہے, اس کا
منبع یا سورس وہ نہیں جہاں سے حیض کا خون آتا ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ پھر جب تمہارا حیض آ جائے، یعنی وہ دن آ جائے، یا حیض کا خون جو ہے اپنے رنگ اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے، اسمیل کے اعتبار سے دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ان دنوں کو پہچانو اور صرف ان دنوں میں فَتْرُكِ الصَّلَاةَ نماز چھوڑو. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَتْرُكِ الصَّلَاةَ کہ اگر سارا مہینہ کچھ نہ کچھ ڈسچارج ہوتا ہی رہتا ہے تو اس صورت میں سارا مہینہ نہیں نماز چھوڑ سکتے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سب خواتین کے جاننے کا، کیونکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں نماز جیسے فرض سے غافل رہتے ہیں. تو صرف کتنے دن نماز چھوڑی جائے گی؟ جو اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایک عورت کی عادت تھی، یعنی اگر اس کے 5 دن کی عادت تھی تو 5 دن ہی وہ نماز چھوڑے گی اور 5ویں دن نہائے گی، اور اس کے بعد اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی بھی رہی تو وہ پیریڈ شمار نہیں ہوں گے، وہ بیماری شمار ہوگی اور اس میں نماز پڑھی جائے گی. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا پھر جب چلا جائے اس کا اندازہ. کس کا اندازہ؟ یعنی ان حیض کے دنوں کا، جتنے دن تمہارے پہلے عادت کے تھے. فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ تو اپنا خون دھو لو، وصلی اور نماز پڑھ لو. تو وغسلی عنک الدم کا کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنا خون صاف کر لو، یعنی نیا پیڈ رکھ لو، یا یہ کہ نئی طرح طہارت حاصل کر کے پھر اپنی نماز شروع کر لو. سوال ہے کہ کیا غسل جنابت کی چھینٹوں سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ اصل بات ہے نجاست سے جسم ناپاک ہوتا ہے. مثلاً آپ پیریڈز کی حالت میں اور آپ آٹا گوندھ رہی ہیں تو آپ کے آٹا اور پانی سے جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست والا ہاتھ آپ پانی میں ڈال دیتی ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر عورت احتلام میں منی دیکھے تو کیا تب بھی نہائے یا نہ نہائے؟ دیکھیں کہ واضح حدیث ہے کہ اذا رأت الماء، یعنی اگر صرف خواب دیکھی ہے اور کوئی ڈسچارج نہیں ہوا تو ایسی صورت میں نہانے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ڈسچارج یا پانی دیکھتی ہے تو پھر وہ نہائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر استغفار پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب میں نہایت ہی فضول گندا خواب آ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی نہانا پڑے گا؟ اب تک تو نہیں نہاتے، کیونکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ رات تو ہماری نیت صاف تھی. اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے اور آپ اٹھنے کے بعد اگر اپنے جسم پر تری محسوس کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو گیلا محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ نہا لیجیے. اور اگر کپڑے گیلے نہیں ہوئے تو اس صورت میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف استنجا کر کے وضو کر لینا کافی ہوگا. جیسا کہ حضور کا بیان ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر نجس ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما المشرکون نجس. کیا وہ ہمارے مذہبی جماعتوں جگہوں میں نہیں آ سکتے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. وہ نجاست حکمی نجاست ہے، مراد عقیدے کی نجاست ہے، جسم کی نجاست نہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی عیسائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے کہ یہ ناپاک ہیں. اسی تصور سے تو معاملہ گڑبڑ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کرسچن عورت روٹی پکاتی ہے اور قرآن میں تو لکھا ہے مشرک نجس ہیں، یہ کافر، تو کیا وہ نہ پکائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی عورت کے گھر سے کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا پانی لے کر. تو اگر وہ نجس ہیں اور ان کا پانی بھی نجس تو وضو تو نہ ہوا. تو وہ نجاست کون سی ہے؟ حکمی نجاست ہے، یعنی فزیکل نہیں ہے، صرف تھیوریٹیکل ہے ایک طرح سے. ہم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں. یقیناً وہ ایک مکمل نیچرل زندگی گزارتے تھے. کیا ان سب باتوں کے جاننے کے بعد ان لوگوں کے خیالات کی نفی نہیں ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور تھے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کوٹ کریں کہ جی وہ فلاں کہہ رہی تھی کہ وہ کیا تھے اور کیا نہ تھے. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو غلط یا درست ثابت نہیں کرنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ایک انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے. اگر فرشتوں جیسی کرنی تھی تو پھر ہمارے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے نا. مشکل یہیں سے شروع ہوئی جب بہت غلو بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بنا دیا گیا تو پھر ہم نے صرف ان کو عقیدت ہی کی نظر سے دیکھا، ایک نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا تھا اس نظر سے نہ دیکھا، جس کے نتیجے میں اس طرح کی احادیث جو اب آپ نے پڑھی اس سے بہت سے لوگ کہ یہ تو اس طرح کی باتیں اس میں دیکھیں، یہ حدیث ہے، یہ تو آپ کے احترام کے خلاف ہے. اگر آپ ان کو ایک بہترین انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک نیچرل وے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کے اندر کوئی ملال نہیں آئے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ عقیدت اور بڑھے گی کہ کتنا احسان ہے ہم پر کہ اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے ہمیں ہر پہلو سمجھا دیا. لیکن مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے بعض اوقات کے لوگ اس مجلس جو امانت کی مجلس ہے یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے
تو بعض اوقات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے حدیث میں، اس طرح کی بے حیائی کی باتیں مثلاً. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ مجھ پہ بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے دین بھیجا ہے اور کس کی طرف سے یہ سب کچھ آیا ہے اور یہ سب کچھ کس لیے آیا ہے. اور اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض مجھ سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اور پھر سوچ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا معنی کیا ہے اور اس کا جواب آپ اپنے لیے بھی سوچ رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ناگوار لگتی ہے یا میرے الفاظ میں کوئی ایسی غلطی ہے تو پلیز وہ مجھے ہی کو بتایا کریں. باہر ڈسکس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اگر غسل جنابت سے پہلے مہندی لگی ہوئی ہو اور پھر غسل کیا جائے تو غسل ہو جائے گا، اس سے پاکی میں فرق تو نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا. ان کو شاید خیال اس لیے آیا کہ مہندی سے بالوں میں کلر آ جاتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بال ناپاکی کی حالت میں اگر ڈائے ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ دھلنے سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ جو کلر ہے وہ پانی کو مانے نہیں، یعنی پانی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بلا وجہ خارج ہونے والی تری مزی کہلاتی ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں. کیا عورتوں کی یہ تری لیکوریا کہلاتی ہے؟ نہیں، لیکوریا ایک بیماری کا نام ہے. بیماری کی کوئی سبب یا ریزن ہو سکتی ہے، لیکن جو مزی ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے. مزی عموماً شہوانی خیالات سے ہوتی ہے. یہ اب مجھے بہت واضح کرنا پڑا کیونکہ بہت سے سوال اسی قسم کے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس مشکل کو کہ کسی سے بھی پوچھ نہیں سکتے اور پھر ہر وقت کنفیوژن، اور اگر گلٹی کانشیس موجود ہے کہ پتہ نہیں اب نہانا چاہیے تھا اور نہائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی یا نہیں. اس لیے چونکہ دین کی بات کو واضح کرنے میں اگر اس طرح کے اوٹ رہ جائے تو شاید مسئلہ پھر واضح نہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اب شاید اس میرے لفظ کے بولنے سے آپ کو اس میں ڈفرنس پتہ چل گیا ہو. اگر یہ کہ شادی کے بعد خاوند دن میں کسی بھی وقت ٹچ کرے گا تو کیا نہا کر نماز پڑھنی ہوگی؟ جنابت سے متعلق جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو کبھی نہیں سنے تھے، اس لیے یہ بات پڑھتے وقت حیرانگی ہوتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا. میرے خیال میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. بات آپ کی درست ہے، لیکن جلد یا بدیر یہ سب الفاظ آپ کو سننے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں. اگر آج نہیں تو کل بھی آپ کو پتہ چلنا ہے، اور اگر آج پتہ چل رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہر شخص کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ایک دن اس کے لیے یہ سب باتیں نئی ہوتی ہیں اور اس کو پتہ چلتی ہیں. اور عموماً اگر پتہ چلتے وقت صحیح طور پر اس میں تعلیم نہ ہو تو انسان کا بہت سی غلط طریقوں یا چیزوں میں پڑھنے کا احتمال ہوتا ہے. اس لیے اگر ابھی سمجھنے کی ضرورت نہ محسوس کریں، لیکن شادی سے پہلے کم از کم ضرور ان کو سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے دین کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہتر طور پر کر سکیں. کیا آج کل جو کیمیکل ڈائی بالوں پر لگایا جاتا ہے اس سے غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہیئر ڈائی بھی بالوں پر ایک کوٹنگ کر دیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کوٹنگ کس حد تک ہوتی ہے. اگر وہ صرف رنگ ہے، پانی کو اندر جانے میں منع نہیں کرتا یہ رنگ، تو اس صورت میں تو اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوٹنگ اس نے کی بھی ہے اور صرف بالوں کی حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں. اصل چیز ہے بالوں کی جڑوں کا اور سکن کا گیلا ہونا. اگر وہ گیلی ہو جاتی ہیں تو ڈائی سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ گیلی نہیں ہوتی اور سر کے اوپر کچھ اس طرح کا پینٹ وغیرہ لگ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ یہ کلرز جو ہیں یہ پینٹ کی نوعیت رکھتے ہیں یا صرف رنگ کی رکھتے ہیں. اگر رنگ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پینٹ ہے تو اس صورت میں اگر سکن کو ٹچ کر گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا. جب ہم پر غسل واجب نہ ہو لیکن ویسے ہی جو ہم نارمل روٹین کا نہاتے ہیں لیکن اس میں بال گیلے نہیں کرتے، یعنی سر نہیں دھوتے مراد ہے، اگر اس غسل میں ہم وضو کے اعضاء ترتیب سے دھوئیں اور بال خشک ہی رہیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو دوبارہ نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے مسح کیا، اور اگر بالکل ہی سر کو ٹچ نہیں کیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں سر کا مسح فرض ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے. کیا جنبی خاتون غسل سے پہلے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا تو سکتی ہے لیکن نہیں پلانا چاہیے. اگر بہت مشقت ہو تو پھر اور بات ہے، کیونکہ پاک اور ناپاک جسم کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اور صحابیات اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھیں کہ دودھ پلانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرتی تھی. لیکن اگر کوئی بھی صورت ممکن نہ ہو اور بچہ چیخ چلا رہا اور کچھ اور کھا نہ سکتا ہو یا بیمار ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ پلا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں خود اس میں کامیاب ہوئی ہوں پورے 2 سال دودھ پلانے کے باوجود. کیونکہ جب آپ کو یہ بات عزیز ہو کہ آپ کا بچہ ایک اچھا صالح تربیت یافتہ دین سے محبت رکھنے والا ہو تو پھر آپ اپنے لیے کچھ قربانیاں کر لیتے ہیں، اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ضرور دیتے ہیں اور بچوں کو بھی بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں. لیکن حرام نہیں ہے، افضل ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح یہ سوال پھر آیا ہے کہ if it is not a waste of time, could you please repeat the difference between money and mazi? I am not clear about them. اس میں آپ دیکھیں کہ منی وہ مادہ ہے جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے.
دوسری بات یہ کہ منی کا اخراج جو ہے وہ دفق کے ساتھ ہوتا ہے، مما ان دافق کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن مزی جو ہے وہ عام رطوبت ہے. عام رطوبت ایک لیکوریا ہے اور ایک مزی ہے. لیکوریا جو ہے یا عام جو نارمل ڈسچارج ہوتا ہے وہ بغیر انسان کو احساس ہوئے یا کھانے پینے کی کمی بیشی یا کسی بھی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح اور سیکریشنز جسم سے ہوتی رہتی ہیں. تو لیکوریا یا اس قسم کی جو ڈسچارج ہے، جو نارمل واٹری ڈسچارج ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن مزی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر کسی شہوانی خیال کا غلبہ ہو اور انسان ایک خاص قسم کے جسم کے اندر تحریک محسوس کرے اور اس سے پانی نکل آئے. لیکن اس پانی کے نکلنے سے، یعنی جسم میں شہوانی تحریک کے بعد صرف پانی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. غسل جو ہے وہ انٹر کورس کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس مادے کے نکلنے کے بعد جو تھک بھی ہوتا ہے اور عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے. امید ہے اب سمجھ آ گئی ہوگی. جنبی عورت کے غسل کے فرائض بیان کر دیجئے. کیا کلمے پڑھنا ضروری ہے نہاتے وقت؟ نہیں، نہاتے وقت کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ فرشتے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں جب انسان کا سطر کھلتا ہے، تو اس وقت ذکر نہ کیا جائے. اس میں فرض میں جو بنیادی باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وضو نہ بھی کرے انسان تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. اور کلی کرنے میں بھی خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں تاکہ پانی اچھی طرح منہ سے گزر جائے، اور اسی طرح ناک کو بھی اچھی طرح. باقی یہ کہ استنجا وغیرہ کر کے ساری نجاست اتار لی جائے اور پورے جسم پر پانی پہنچایا جائے. پورے جسم پر پانی پہنچانا یا پورے جسم تک پانی پہنچانا کہ بالوں کے تمام جڑیں جو ہیں وہ بھی بھیگ جائیں، یہ نہایت ضروری. یعنی دو ہی فرض بنتے ہیں، ایک تو پورے جسم پہ پانی پہنچانا اور دوسرا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اسی طرح یہاں پر کسی نے پوچھا ہے کہ I wanted to ask you about the PV per vaginal examination that is done by doctors. I know if it is performed it will break wuzu. نہیں، اگر آپ گلوز پہن کے کر رہے ہیں ایگزامینیشن تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بغیر کسی آڑ کے اس حصے کو ہاتھ لگایا جائے. اگر کپڑے یا گلو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ کے وضو پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا. بٹ ود دا پیشنٹ ہیو ٹو ٹیک باتھ غسل آفٹر اٹ. نہیں، پیشنٹ کو وضو کرنا پڑے گا، اسے بات نہیں لینا پڑے گا. کین شی ہیو دس ایگزامینیشن ڈیورنگ فاسٹنگ؟ جی ہاں، روزوں میں بھی پیشنٹ یہ ایگزامینیشن کروا سکتی ہے. اس میں روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر سے بطن میں کوئی چیز جائے، اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے. بطن کے علاوہ اگر جیسے آپ کان میں تیل ڈال لیتے ہیں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس صورت میں، یا بعض اوقات وہ جو سانس کے لیے انہیلر وہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ انہیلر پیٹ میں اگر جاتا ہے تو پھر تو روزہ نہیں رہے گا. لیکن اگر وہ صرف لنگز میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی اجازت ملتی. اسی طرح ویکسینیشن جو ہے چونکہ وہ پیٹ میں نہیں جاتی اس لیے ٹیکا وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. ہاں، وہ جس سے انرجی ملتی ہو طاقت کے وہ نہیں لگائے جا سکتے. بغرض علاج اس طرح کی چیز کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے تو پچنے بھی کیا ہے، ایک طرح سے انجیکشن ہے ایک طرح کا. حدیث 203 میں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ حیض ہمیشہ سے عورتوں کے ساتھ تھا تو حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود نے آپ کے خلاف کیوں ایک بات کہہ ڈالی؟ خلاف نہیں کی. بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرمائی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت موجود نہ ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بعض اوقات حدیث بیان کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. تو حضرت عائشہ اعتراض کرتی ہے، ابو ہریرہ تم نے کہاں سے سن لی؟ جیلس بھی ہو جاتا نا انسان کہ تم مجھ سے زیادہ حدیث بیان کر رہے ہو، میں ان کی اہلیہ تھی. تو کہتے ہاں، تمہیں کنگھی پٹی اور زینت بہت سا علم حاصل کرنے سے روک دیتی تھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زینت اور بناؤ سنگھار جو عورتوں کا ایک خاصہ ہے اور ایک پسندیدہ چیز بھی ہے، تم اس میں مصروف رہتی تھی، اور میں ابو ہریرہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا تھا، اس لیے میں نے اس موقع پہ یہ سنی تھی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر بات جو آپ نے فرمائی وہ ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ وہاں کلاسز تو ایسا نہیں روز لگتی تھی، اور ایون اگر کلاس لگتی ہو تو سننے میں کچھ لوگ ایک بات کو مس بھی کر جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے، بڑا نیچرل ہے کہ وہ ان سے وہ بات نہیں رہی، کہتے اچھا یہ ہوئی تھی، میں نے تو خیال نہیں کیا اس وقت. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہو تو حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ نے یہ نہ سنی ہو یا ان کو نہ پہنچی ہو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارا علم یکا یک نہیں اکٹھا ہو گیا تھا، سٹیجز میں اکٹھا ہوا. جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو انہوں نے اپنا ایک اوپینین دے دیا جو ان کے اپنے کسی سورس آف انفارمیشن پر مبنی ہوگا. اس سے لازمی طور پر یہ بات نہیں نکلتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کوئی بات جان بوجھ کے کی. یہ علم کی وسعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. مثلا ایک چیز کے بارے میں میری رائے کچھ ہو اور آپ نے کہیں سے کچھ اور پڑھ رکھا اور آپ کی رائے کچھ ہو، تو
تو کل کوئی تیسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو ڈاکٹر فرد کی شاگرد ہے وہ اپنی استاد کے خلاف بات کیوں کہتی ہیں. وہ خلاف والی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے اور اس کا اپنا ایک سورس ہے. اور یہ ایسا ہونا جو ہے، اگر آپ نیچرل ایک ویو لیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ہمیں اشکال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہم وہ سب چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی بھی پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری اپوزٹ اور کنٹراڈکٹری اوپینین اس لیے لے آتے ہیں تاکہ علم کی وسعت کا پتہ چلے کہ یہ کیا سوچتا ہے اور یہ کیا سوچتا ہے، اور بعد میں اس میں سے ہم دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا سورس آف نالج وہی تھا وہی زیادہ درست ہے. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی انسان کی رائے کے درمیان ہمیں کوئی چیز چوز کرنی ہو تو کیا کریں؟ آپ کی بات کو لے لیں اور باقی کی چھوڑ دیں، خواہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو. اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا جماع، مباشرت و صحبت ایک ہی چیز کے نام ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جماع اور صحبت تو ایک چیز ہے، لیکن مباشرت صرف جسم سے ٹچ کرنا ہے، اس میں سیکشل انٹرکورس نہیں. جماع اور صحبت انٹرکورس کا نام ہے. اور احتلام اور منی کیا ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، احتلام نیند میں ہے اور دوسرا نیند کے بغیر ہے. اگر کوئی مرد یا عورت مجبوری کی وجہ سے طواف الوداع نہ کر سکے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو جائے گا. طواف الوداع جو ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض طواف افاضہ ہے جو منا سے واپسی پہ آپ کریں گے. الوداعی طواف وہ ہوتا ہے جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ مکہ کے حق کے طور پر. اگر کوئی پیریڈز میں ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جس طرح سے اسلام نے جس انداز میں ہمیں طہارت کی اہمیت دلائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اور مذہب نے نہیں دلائی. اور نجاست سے پاک ہونے کے لیے حیض، نفاس اور جنابت کے احکامات کی جس طرح وضاحت کی، اس طرح ظاہری نجاست کو دور کر کے پاک زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھا دیے. الحمدللہ الحمدللہ. بہت ساری کنفیوژن آپ سب لوگوں کو بھی دور ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریبی بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یوں تعریف فرمائی: مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین. تو دین اسلام جو ہے اس کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اٹھنے، بیٹھنے، سونے اور جاگنے تک کا سلیقہ سکھا دیا، اور طہارت و پاکیزگی کا عمدہ نمونہ ہمیں پیش کر کے دکھایا. جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان سے مشرکین نے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز کی، یہاں تک کہ قضاء حاجت تک کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ کوئی بھی بائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا بوقت قضاء حاجت قبلے کی طرف رخ کر کے کرے، یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کرے، اور فرمایا کوئی 3 پتھر سے کم میں استنجا نہ کرے. تو یہاں تک کی ہمیں تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان چھوٹے بڑے مسائل کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ دیگر باطل مذاہب کی طرح کی زندگی ہو کے رہ جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آج یہ تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اس کا. بسم اللہ. آپ لوگ اپنے ہینڈ جو ہے وہ رکھ لیجئے ٹائپ بورڈ پر. حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو سے کیا مراد ہے؟ عورتوں کو کمرے میں بند کر دو، عورتوں سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، یا عورتوں کو کچن میں نہ جانے دیا جائے. ٹھیک ہے، عورتوں سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، لیکن کتنی ہی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے مذاہب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچن میں نہیں جانے دیا جاتا، کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے، الگ رکھ کے دیا جاتا ہے. لیکن ایسی کوئی پابندی ہمارے اسلام نے ہم پہ نہیں لگائی. حیض ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے یا بطور عذاب کے مسلط کیا ہے.
ٹھیک ہے، اے سب کا رائٹ ہے۔ حیض کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عورت کی کمزوری پیدا ہوتی رہے تاکہ ایک عورت کے مقصد تخلیق کی تکمیل کا سبب ہے، یا ایک عورت کو اذیت دینے کا سبب؟ بی، ماشاءاللہ، گڈ، تبارک اللہ۔ حائضہ عورت حج کا کون سا رکن ادا نہیں کرے گی؟ نماز اور بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، یا رمی؟ اے۔ عورت استحاضہ کی حالت میں اپنے شوہر کی کنگھی یا سر وغیرہ دھو سکتی ہے، درست یا غلط؟ درست ہے۔ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت شریک ہو سکتی ہے؟ ٹرو، ٹھیک ہے۔ حیض کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا لمبا جواب ہے یہ۔ الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی سارے اسٹوڈنٹ بیٹھی ہیں، کچھ تو بالکل ہی ارلی اسٹیج پہ شروع سے ہی سورہ صحیح بخاری کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تعلیم القرآن کیا ہوا ہے، اور کافی سارے فقہ کے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کلاس سب کے لیے ہے۔ جی۔ بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ گڈ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جی، جو پیریڈ کے علاوہ بلیڈنگ ہو۔ گڈ سسٹر ثنا ناصر، ادر دین پیریڈ، گڈ سسٹر ناز۔ استحاضہ وہ خون ہے جو رحم کے نچلے حصے کی رگ سے کسی بیماری کی وجہ سے بہتا ہے۔ یہ آل دا ٹائم بلیڈنگ، جسٹ لائک دیٹ۔ جی سسٹر عفت، سسٹر صدف، باقی سب اسٹوڈنٹ کے سب کے جواب بالکل ٹھیک ہیں۔ تو حیض اور استحاضہ میں فرق ہم جان لیتے ہیں کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔ حیض کے خون کا رنگ سیاہ سو زرد اور خاکی یعنی سفید و سیاہ کے درمیان، اور استحاضہ کا خون زخم سے بہنے والے خون کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کے خون کی بو عام خون جیسی ہوتی ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ آفٹر چائلڈ برتھ بلیڈنگ، گڈ، ماشاءاللہ، شیری، رفت، ثنا اور باقی ساری سسٹر بینش، اور بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں سارے، الحمدللہ سب کے جواب، سسٹر علما، سب کے جواب بالکل درست ہیں۔ ناہید، الحمدللہ۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی تمام احادیث کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہود کی طرح عورتوں کو جھوٹ بنا دیا جائے، تاکہ عورتوں کی خفیہ باتوں کو پھیلایا جائے، اچھوت نہ بنایا جائے۔ جی، تاکہ یہود کی طرح عورتوں کو اچھوت نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ بچے، جی ٹھیک ہے، باقی سب کے جواب ٹھیک ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے، یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ تو اتنی شدید وعید ہے اس کے لیے کہ جو کوئی اپنی بیوی سے حائضہ ہونے کی صورت میں صحبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کے بہت سے مسئلے مسائل اکثر پوچھے جاتے ہیں، آپ سب سے بھی پوچھے جاتے ہو سکتا ہے۔ تو کچھ سسٹرز یہ کہتی ہیں کہ تو ہم کیا کریں، کہ ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ تو سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنی بھی سینس نہیں ہوتی ان چیزوں کی، اور ہمارے دین نے اس چیز کے لیے کتنی زیادہ شدید وعید بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ دوران ہے صحبت کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ بھی دینا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو دوران ہے صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ ہے۔ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں کیا؟ جی، سب کے جواب درست ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں۔ حدیث نمبر 304 میں دین کے نقصان سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد لی تھی آپ لوگ نے، کیا سمجھا؟
नमाज का ना पढ़ना कमी। गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह सिस्टर रुकैया। नुकसान से मुराद कमी है। ठीक है, हमारी इबादत में कमी की वजह है। ठीक है, नुकसान से मुराद ऐसा नहीं है कि सारा ही दीन तबाह हो गया हमारा, तो दीन में कमी की वजह है। और वो कमी कैसे हो जाती है, वो इंशाल्लाह नुकसान होता है किसी चीज की कमी, और इससे मुराद इबादत में कमी है जो हैज के दिनों में हम औरतों के साथ होती है। ठीक है, हालत हैज और हालत जनाबत में कुरान और अस्कार किए जा सकते हैं? जी किए जा सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हज मुकम्मल नहीं होता जब तक कि दो काम ना किए जाए। कौन से? तवाफ और तवाफ, बिल्कुल तवाफ है, और तवाफ 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 और अरफात। ठीक है, तवाफ और अरफात, ठीक है, गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अरफात में हाजिरी और तवाफ अफादा और नमाज भी। ठीक है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे ओबियसली। तवाफ अफादा, ठीक है। तवाफ अफादा कब तक किया जा सकता है? जिलहज के आखिर तक, ठीक है। और बेहतर बेहतर कब तक है? अव्वल कब तक है? 10 तक, ठीक है, गुड। तो जुलहज के आखिर तक किया जा सकता है और अफजल 10वीं तक है। इस्तेहाजा औरत के लिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे हर वक्त खून आता है और इसके एकाम भी हैज के एकाम जैसे हैं, दुरुस्त और गलत? फॉल्स, ठीक है, गुड। अच्छा, एक केस स्टडी है, आप लोग इसको गौर से सुने। अस्मा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और पैदाइश के बाद अस्मा को निफास का खून 15 दिन के बाद बंद हो गया। लेकिन अस्मा ने ये सुन रखा था कि 40 दिन पूरे होने के बाद पाक होकर नमाज पढ़ेगी। तो क्या अस्मा ऐसा करेगी या खून बंद होने के बाद नहाकर नमाज पढ़ेगी? नहाकर नमाज पढ़ेगी, गुड, माशाल्लाह सबके जवाब दुरुस्त हैं। सिस्टर सना, सिस्टर बीनिश और ऊपर सिस्टर के नहाकर नमाज पढ़ेगी ना सदफ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने सुन रखा है कि 40 दिन जो है वो चिल्ला वगैरह जो लोग करते हैं, चिल्ला मना रहे होते हैं, तो वो सब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही उसका पीरियड खत्म हो गया है तो वो अब नमाज पढ़ेगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, नमाज पढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। और बाकी ये कि अगर पैदाइश के फौरन बाद खून ही नहीं आया तो भी वो नमाज पढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा, एक और केस स्टडी कर लेते हैं। सायमा को हैज जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ और सायमा ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी। अब सायमा को पाक होने के बाद जोहर की कजा पढ़नी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? जी बिल्कुल कजा पड़ेगी, क्योंकि उसने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी अव्वल वक्त में। जब जोहर का टाइम दाखिल हो गया नमाज ही नहीं उसने पढ़ी, और फिर आखिर में जोहर के असर से थोड़ा पहले उसको पीरियड आ गया, तो अभी उस पर जोहर कजा है, वो जोहर की कजा पड़ेगी जब पाक हो जाएगी। ठीक है, पढ़नी है उसको। एक और केस स्टडी कर लेते हैं। सानिया को हैज जुमेरात की रात को मगरिब के बाद बंद हो गए। अब सानिया ने सुस्ती की और सोचा चलो मैं कल नहा लूंगी और कल से नमाज पढ़ूंगी। तो अब क्या सानिया को ईशा और फजर की नमाज माफ है, या सानिया को मगरिब के बाद नहाकर ईशा पढ़नी चाहिए? तो सानिया को क्या करना चाहिए? मगरिब के बाद नहा लेना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, नहा के ईशा पढ़नी है। ठीक है, जब पीरियड खत्म हो गए फौरन नहाना है और फिर नमाज पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब आप लोग अपना अपना होमवर्क लिख लें। ये हदीस नंबर 295 है। इस हदीस को आप 5 बार पढ़ेंगे और पीर को इंशाल्लाह क्लास में या आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़वाई जाएगी। और होमवर्क आप अपना नोट कीजिए सारे लोग। हदीस नंबर 304 पर नजरसानी करते हुए कोशिश करनी है
کہ جہاں تک ہو سکے اس پورے ہفتے میں ہر نماز کے فرائض کے ساتھ سنت اور نوافل ادا کرنی ہے، تاکہ دین کی کمی جو ہے اس کی حالت میں ہوئی ہے اسے کمپنسیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب پورا ہفتہ کمپلیٹ ہو جائے آپ لوگوں کی یہ روٹین، تو پھر آپ لوگوں نے ٹک مارک کرنا ہے اپنے گروپ میں. صحیح ہے؟ الحمدللہ یہیں پر ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی حدیث ریڈنگ کا سیشن ہے. ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کو میں لے سکتی ہوں تو میں لے لوں گی. آپ لوگ کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کیجئے. حدیث کی ریڈنگ کے لیے شاہدہ نسرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج میرے تو بہت کچھ کلیئر ہوا. میں بہت پہلے حج کیا تھا سبین، اور میری بھی ایسی حالت تھی، تو بہت کچھ میں اپنی طرف سے ویسے ہی کرتی رہی ہوں. تو آج پتہ چلا کہ کافی مطلب قریب قریب تھی. اکثر مجھے ایسے ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ نہیں میرا حج نہیں ہوا. تو الحمدللہ بہت کچھ کلیئر ہوا. بہت اچھے الحمدللہ لیسن ہیں، بہت اچھا سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. بات یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جتنا جتنا ہم دین کو آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارے ساری شبہات، ہماری جتنی بھی ایک اندر وہ رہ جاتی ہے ہوں خلش کہ پتہ نہیں یہ صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. تو ہوں الحمدللہ عین الیقین جب ہم کرتے ہیں تو ہر چیز کی یقین ہوتی چلی جاتی ہے ہمیں نا. بس بس. چلیں بسم اللہ انشاءاللہ الرحمن. اسٹارٹ کریں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر انظر انظر أنظر إلى بيس الطيب في الى وبيصير وبي. میں زبر پڑھ دی سوری. كأني أنظر جی پڑھیے باجی. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ريمون جيمون. باجی آپ کی آواز کٹ گئی، مجھے نہیں آئی. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسودی. آئی تھنک میرا نیٹ کا کچھ پرابلم ہو رہا ہے، مجھے سسٹر کی آواز آ نہیں رہی ہے. سسٹر مدیحہ آپ کلاس میں ہیں؟ سسٹر مدیحہ ثنا. سسٹر آئی تھنک ہم دوسری سسٹر کو لے لیتے ہیں پھر. سسٹر علما. سسٹر علما آپ کائنڈلی آئیے مائک کے اوپر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علما آپ شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. سسٹر علما. نیکسٹ سسٹر صدف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. نیکسٹ سسٹر آ جائیے سسٹر زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدثنا آدم قال حدثنا قال دوبارہ پڑھیں. سوري قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم. وہ محرم. ٹھیک ہے. اگر اس کو جوڑ کے پڑھیں گے فی مفرق النبی. ٹھیک ہے, اوکے اس اوکے طرح سے پڑھ جی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. بارک اللہ فیکی سسٹر. نیکسٹ سسٹر رفت کہہ رہی ہیں کین آئی ریڈ ٹو. سسٹر رفت آپ اپنا ہینڈ ریز کریں یا آپ کا ہینڈ ادھر نہیں ریز ہو رہا؟ سسٹر ناہید آپ شروع کریں پھر سسٹر رفت کا سن لیتی ہوں. ٹھیک ہے ناہید جی آ ٹھیک جی. بسم اللہ الرحمن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيث الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهو محرم. محرم. ٹھیک ہے. حدثنا الحکم. حکم حکم نہیں ہے, یہ قاف نہیں ہے سسٹر ناہید. جی اس کو قاف قال ڈالیں. حدثنا حكم. حکم. ٹھیک ہے. حكم. باقی وہ بیس طیبی طیبی. طیبی. نیکسٹ سسٹر رفت. ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ تبارک. سسٹر ناہید. سسٹر رفت آپ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيث الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. میں کھڑا نہیں کر سکتی, میں ریز ہینڈ نہیں کر سکتی. آئی ڈونٹ نو وائی. میرا اچھا نیٹ کچھ کا کچھ پرابلم ہے ایسا آپ کے نیٹ کے اس میں. سسٹم ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ہر دفعہ مجھے لکھنا ہی پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نو وریز. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم. خیر. الحمد للہ یہاں پر ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہماری کلاس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. الحمد للہ اسٹوڈنٹ بھی ہمارے سارے تقریباً سننے والے ہو گئے. الحمد للہ جی آپ سب لوگ کے آنے کا بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمایا اور ہر آمین سیکنڈ پر آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک یہیں پر اللہ ہی خیرن انشاءاللہ کثیرا. اپنی کلاس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اور سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه.